دوستوں اور ساتھیوں، ہمارے استاد صاحب، بہت سارے دوست ہیں، کتنوں کے نام لوں تو خواتین و حضرات کافی ہے، دہرانا بھی نہیں چاہوں گا۔ بہت ساری باتیں کہہ دی گئی ہیں جس سے میں اتفاق کرتا ہوں، اور لیکن ٹاپک بڑا زبردست رکھا ہے، یہ فیوچرسٹکس آف دا سیو انڈس ریور موومنٹ۔ تو موومنٹ بھی چلانی ہے اور موومنٹ کے فیوچر کے لیے ہمیں اس کے خد و خال بیان کرنے ہیں۔ لیکن مجھے تو معراج محمد خان کے ساتھ 1969 سے میں ان کے ساتھ چل رہا تھا، لندن گیا تھا، سوشلسٹ ہو گیا تھا، بس میں نے کہا واپس آنا ہے اور سوشلسٹ انقلاب کے لیے کام کرنا ہے۔ لیکن تحریکوں میں حصہ لیا، جیل ویل بھی گئے، حالات بد سے بدتر ہوتے چلے گئے، تھنگس ہیو گاٹ آؤٹ آف ہینڈ۔ یہ نہیں کہ لوگوں نے جد و جہد نہیں کی، لیکن سب سے زبردست جد و جہد ہم 68-69 کی جد و جہد دیکھیں، جس نے ایوب خان کو فارغ کیا، پھر اور بھی جد و جہد ہوئی، MRD کی بھی ہوئی، اس میں بھی شریک تھے، ہزاروں لوگ جیل گئے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں یہ بے مثال تحریک تھی جو کنال موومنٹ کے ایشو پر لوگوں کو جس نے متحرک کیا، کیونکہ ادھر ہمیں نظر آ رہا تھا کہ عوام آگے ہیں اور جو لیڈر ہیں ذرا پیچھے ہیں۔ میں کسی لیڈر کی کمی نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، جنہوں نے لیڈ لیا ہمارے ذہن شاہ صاحب نے اور استاد صاحب نے اور دوسروں نے اور ذوالفقار علی جونیئر نے، جن لوگوں نے کی ہے، اور پلیجو صاحب کے بیٹے لطیف پلیجو نے، سب کی میں قدردان ہوں سب کا۔ لیکن ہم جہاں کھڑے ہیں ہمیں اپنی روایتی پروٹیسٹ سے نکلنا ہے۔ بہت ساری باتیں آئی ہیں، اعجاز قریشی صاحب نے کہا کہ کوئی ٹیکنیکل کمیشن بنایا جائے، تاکہ بنایا جائے، جو ایکسپرٹس ہیں بتلائیں کہ واٹ از دی ایشو تو معلوم ہے، لیکن ہم وہ اپنی تقریروں میں لوگوں کو اٹھانے کے لیے وہ تقریر تو کر لیتے ہیں، لیکن اگر ہمارے جن لوگوں کا نام لیا لیڈروں کا، وہ کل اقتدار میں آئیں اور اللہ کرے آئیں تو کیا کریں گے؟ تو ادھر سول سوسائٹی کا بھی رول بنتا ہے، جیسے ہمارے دوست ابھی تقریر کر کے گئے مرزا علی اظہر، ہم لوگ فاؤنڈرز ہیں کنسرن سٹیزنز الائنس کا، جو اور اس میں مختلف کمیٹیز بنائی ہیں ہیلتھ ایجوکیشن وغیرہ پہ، جہاں پہ ہماری معلومات ہیں، ٹیکسیشن پہ، اور پیپرز بنائے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ دوسری تنظیمیں بھی جو ہیں مل کر کے سیریسلی کام کریں، اور مجھے استاد صاحب سے میری نئی دوستی ہوئی ہے، میں بہت متاثر ہوا ہوں ان سے کہ بھائی یہ لوگوں کو جوڑنا جانتے ہیں، اکٹھا کرنا جانتے ہیں۔ تو استاد صاحب آپ دوستوں کے ساتھ مل کر کے کریں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ جی میرا کہنا ہے، دیکھیے یہ کام سب کو مل جل کے کرنا ہے، کوئی عقل کل تو ہے نہیں ہمیں یہ ٹاپکس بنا لینی ہے۔ اور جب ہم سندھ کی بات کرتے ہیں، سندھ دریا کی بات کرتے ہیں، تو ہم اصل میں پورے پاکستان کے لیے ریفارمز کی بات کر رہے ہیں، صرف ہم اپنے صوبہ سندھ کی بات نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ دریائے سندھ سب کو نوازتا ہے، سب کو کھلاتا ہے۔ تو ان چیزوں میں ہمیں فوڈ سیکیورٹی کی بات آئی ہے، اس پہ ہمیں پیپر نکالنے چاہیے، کس قسم کے لینڈ ریفارم ہونے چاہیے، کس قسم کا ایگریکلچر پہ ٹیکسیشن ہونا چاہیے۔ اور ہاں، جب ہم کسانوں کی بات کریں تو ہم منیمم ویج لیبر کی بھی بات کریں، اور ہم جہاں تعلیمی نظام بگڑ گیا ہے، میں خالی پرائیورٹیز بتلا رہا ہوں جو میرے ذہن میں امپورٹنٹ ہیں، کہ ہمیں اسٹوڈنٹس کے لیے، تعلیمی نظام کے لیے بھی ریفارمز کی بات کرنی چاہیے، جس پہ ہم نے کافی کام کیا ہے۔ جو کام ہم نے کیا ہے وہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کر سکتے ہیں، اور ہم چیزوں کو آگے لے کے جا سکتے ہیں، کیونکہ ذوالفقار علی بھٹو پہ سید محمد جعفری نے ایک نظم لکھی تھی، قائد عوام، شاید بہت کم لوگوں نے پڑھی ہے۔ تو اس پہ وہ کہتے ہیں، ہم کو گمان ہونے پر، ہم کو عوام ہونے پر جس کا گمان ہے، مزدور اور طالب علم اور کسان ہے، اور دھوکے پہ دھوکہ کھانے کو اس کی ہی جان ہے،
کیا تنگ ہم ستم زدگاں کا جہان ہے. میں صرف یہ سمجھتا ہوں کہ موقع آ رہے ہیں. 2 سال کے لیے ہم پلاننگ کریں. 2 سال کے لیے میں زیادہ بڑی بات نہیں کرتا ہوں، لیکن جن لوگوں سے میں واقف ہوں، جو لوگ میرے سامنے ہیں، اگر ہم اپنا پروگرام بنائے، لوگوں میں جائیں، ہم سندھ حکومت کو تو کم از کم بدل سکتے ہیں اور آلٹرنیٹو گورنمنٹ لا سکتے ہیں. قومی محاذ بھی آپ کے ساتھ ہے، سٹیزنز الائنس بھی ساتھ ہیں. جب بھی آپ ہمیں حکم کر